الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلی آلہ التقی واصحاب الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم لِخَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ إِلَى حَاتِمًا الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبَنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست محبت دے نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، مجدہا تم کو نار کا اے دشمنان اہل بیت، مجدہا تم کو نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان دینا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور سکواسر ہند مٹھے مدنی دے، سکواسر ہند مٹھے مدنی دے، ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن، صدیق عمر عثمان و علی ساڑے حامی چارے یار تھی سن، ہو سی قہر دی گرمی وچ محشر ادو جلوہ گر سرکار تھی سن، جدیاں ناتا تابش پڑھ دے ہاں ادھے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن۔ بعد از حمد و صلات آج تسی اور میں محترم محمد رمضان طلع صاحب دی اہلیہ مرحومہ اور برادر مکرم قاری احمد بخش چشتی صاحب آپ دی والدہ مرحومہ دی ختم چلم دے اتے موجود ہاں، اور محفل سالانہ جو انعقاد ہوندی ہے ذکر امام حسین، انشاءاللہ ذکر اہل بیت بھی کرانگے، ذکر امام حسین بھی کرانگے، اور ذکر صحابہ بھی کرانگے۔
اسی اہل سنت ہاں، اسی اہل سنت ہاں، اور اسی جس نو منے ہیں، جس نو منے ہیں اور جنہ منے ہیں مصطفیٰ کریم دی وجہ تو منے ہیں۔ یہ گل ذہن نشین کر لو کہ جس نو منے ہیں جتنا منے ہیں مصطفیٰ کریم دی وجہ تو منے ہیں۔ علماء بیٹھے میں ساڈا اللہ رب العزت دی وحدانیت دے اتے، اللہ رب العزت دی توحید دے اتے یقین ہے، ایمان ہے، مگر قربان جاواں توحید بھی سونے مصطفیٰ نے دسی۔ قل هو اللہ احد، مصطفیٰ کریم نے دسیا کہ رب ایک کے۔ اگر مصطفیٰ کریم فرماندے رب دو نے، اساں تے ایک بھی نہیں دیکھیا، تو مصطفیٰ کریم فرماندے رب دو نے تے اسی من لین دے۔ قرآن نازل ہوندا سا تے نہیں نہ دیکھیا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب دا کلام ایسا من لیا ہے، میرے مولا تو خالق ہے میرا، سچا رازق تو مالک ہے میرا، میں تجھے اس لیے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ۔ سونے مصطفیٰ نے دسیا رب ایک کیسا من لیا، سونے مصطفیٰ نے دسیا قرآن اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا کلام ہے، اسا من لیا۔ مصطفیٰ کریم نے دسیا لوگوں ابو بکر صدیق اکبر ایسا من لیا۔ مصطفیٰ کریم دے اکھن تے منیا نا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم ایسا من لیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا عثمان اوئے جدے کو آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے، سونا مصطفیٰ بھی حیا کردہ ہے، اصحاب دی حیا نو من لیا۔ رسول اللہ نے دسیا کہ انا مدینہ العلم والی بابوہا، اسا من لیا۔ رسول اللہ نے دسیا کہ جناب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء نے، اسا من لیا۔ رسول اللہ نے دسیا حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، اسا من لیا۔ رسول اللہ نے دسیا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اسا من لیا۔ رسول اللہ نے دسیا ابو بکر و عمر جنتی بڈیاں دے سردار نے، اسا من لیا۔ قبلہ کاری احمد بخش صاحب جڑے میں رزمے موضوع لگایا میں دی طرف آ رہا ہوں۔ اسی رسول اللہ دے اصحاب نو بھی منیا تے رسول اللہ دی وجہ تو، آپ دی اہل بیت نو بھی منیا تے رسول اللہ دی وجہ تو، آپ دی ازواج نو بھی منیا تے رسول اللہ دی وجہ تو منیا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے، پرفتن دور ہے، آکھا جاندہ رسول اللہ دی ایک بیٹی سن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قصور اس ٹبر دا بھی نہیں، کچھ قصور ساڈا بھی ہے، اسی بھی تے صرف فضائل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دے اسماعیل نا جی صرف فاطمہ الزہرا رسول اللہ دی اہل بیت نہیں، رسول اللہ دیاں جناب فاطمہ سمیت چارے بیٹیاں آپ دی اہل بیت نہیں، چارے بیٹیاں۔ پرسوں میرا بھتیجا اس میں نے ایک کلپ سنایا، ایک مولوی صاحب لگے آئے چار بیٹیاں ہیں نہیں کوئی نہیں، وہ کلپ تو سامنے سنے ہونا ہے، 6 سال اولاد نہیں ہوئی، اینے عرصے تو بعد اللہ نے نبوت کیتا۔ ایک عجیب ڈھونگ ہے، سب تو پہلے میں اللہ دے قرآن چو دلیل پیش کرتا ہوں۔ علماء بیٹھے نے 22واں پارہ ہے سورہ الاحزاب ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اے محبوب تسی فرما دیو، اللہ دے نبی تسی فرما دیو ازواجکا اپنی بیویاں نو
وَبِنَاتِكَ، اور اپنیاں بیویاں نو اور اپنیاں بیٹیاں نو، وَنِسَاءِ الْعَالَمِينَ، نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانہ دیا عورتاں نو کی فرما دیو کہ اپنا دوپٹہ اپنے چہریاں تے پا کے رکھیا کرو۔ یہ پردے دا حکم دی جڑی آیت ہے انہوں سنو پڑھو نا، رسول اللہ نو اللہ نے کی فرمایا کل ازواجک وبناتک، بنتک نہیں آکھیا، بناتک جمع دا سیغہ ہے۔ علماء بیٹھے نے اردو دی واحد جمع نہیں، اردو چیک نو واحد آکھ دن تے دون جمع آکھ دن، عربی دے اندر ایک نو واحد آکھ دن دون تسنیہ آکھ دن، تین یا تین تو زیادہ جمع آکھ دن۔ پتہ لگا ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، تین تو زیادہ بیٹیاں جمع دا تائیں استعمال ہے نا سیغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی بیٹی نے جناب سیدہ زینب، سیدہ زینب دا نکاح ہوا حضرت ابو العاص دے نال، اور اعلان نبوت تو پہلے نکاح ہوا جناب ابو العاص دے نال۔ اور جس وقت غزوہ بدر ہوئی نا، اس وقت تک ابو العاص نے اسلام قبول نہیں سی کیتا، اور ابو العاص بدر دے قیدیاں دے وچ آئے، بدر دے قیدیاں دے وچ، اور صرف جناب ابو العاص بدر دے قیدیاں چ نہیں آئے، بدر دے قیدیاں دے وچ عباس بن عبد المطلب بھی آئے، رسول اللہ دے سگے چچا۔ اس وقت بدر دے میدان دے اندر عباس بن عبد المطلب کفار مکہ دے نال کھلوتے سن، عقیل بن ابو طالب مولا علی دے بیٹے یہ بھی جنگ بدر دے اندر کافران دے نال سن، اور ابو بکر و عمر اس وقت بھی رسول اللہ دے نال سن۔ جدو غزوہ بدر دے قیدیاں دی رہائی واسطے فدیے آئے نا، تے رسول اللہ دی بیٹی سیدہ زینب نے اپنے گلے دا ہار جڑا اماں ختیجہ الکبریٰ نے انہوں نے عطا فرمایا سی، اور وہ ہار اماں ختیجہ الکبریٰ دا سی، وہ بھیجیا فدیے دے طور تے کہ سونے دا ہار قبول کر لیا جائے اور میرے شوہر ابو العاص کو چھوڑ دیتا جائے۔ جدو رسول اللہ نے وہ ہار ویکھیا نا، تے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی چشمان اقدس دے چانسو آ گئے اپنی بیٹی دا ہار ویکھ کے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ اگر تو انہوں اعتراض نہ ہوئے تب ابو العاص نو رہا کر کے اے ہار واپس زینب نو نہ بھیج دیتا جائے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جویں تسی چاہو انجی ہو جائے گا۔ اے ابو العاص دی اولاد نے بعد دے وچ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سیدہ زینب انہوں نے عقد دے اندر رہیاں، انہوں دی اولاد نے رسول اللہ دے نواسے جنہ دا نام ہے حضرت علی بن ابو العاص۔ یہ نوجوانی دے اندر انہوں دا وصال ہویا ہے، اور قربان جاواں جس دن مکہ فتح ہویا نا، جس دن مکہ مکرمہ فتح ہویا، فتح مکہ ہوئیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب دے نال فاتحانہ لشکر لے کے مکہ دے اندر داخل ہوئے نے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری دیتے رسول اللہ دے دوترا علی بن ابو العاص سیدہ زینب بن محمد دے بیٹے اے رسول اللہ دے نال سواری دیتے سوار سو۔ نوجوانی دے اندر آپ دا وصال ہویا، وگرنہ آپ دے بھی اولاد ہوندی۔ سیدہ زینب دی دوسری اولاد نے جناب حضرت امامہ اے رسول اللہ دی دوتری نے، اس دوتری دا نام رسول اللہ نو کیڈا پیار ہے، حدیثاں دے اندر موجود ہے، حدیث پاک علماء نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت امامہ نو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، رکوع جان لگیا حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ جدو نماز پڑھ رہے ہیں نا پنجابی نماز دینا کچھ چکنا، رسول اللہ نے اس طرح اٹھایا سے حضرت امامہ نو، اور رکوع اور سجدے دے ٹائم اتار دینا، سجدے چ اٹھنا تو پھر اٹھا لینا۔ پھر یہ حضرت امامہ رسول اللہ دی دوتری سیدہ زینب دی بیٹی انہوں نے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آل دے وچوں سب تو زیادہ محبوب امام میں۔ پھر اے امامہ
سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال تو بعد جناب فاطمہ دی وصیت دے مطابق مولا مرتضی علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے حضرت امامہ دے نال نکاح فرمایا اور حضرت امامہ دے بطن اطہر دے وچوں مولا علی دے ایک بیٹے پیدا ہوئے جنہ دا نام ہے محمد اوست اور آپس دی گل دساں جڑے آخدے نے نا کہ رسول اللہ دی ایک بیٹی ہے اے میں گلاں انہاں دے مولوی صاحب ملا باقر مجلسی صاحب دی حیات القلوب چو پڑھدا واں پیا جڑے ایک مندے نا انہاں دے باقر مجلسی صاحب دی کتاب حیات القلوب دے وچوں پڑھدا واں پیا اور انہاں دی چوٹی دی کتاب اصول کافی دے اندر یہ لکھیا ہویا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد جناب اماں خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر دے وچوں جناب قاسم جناب ابراہیم جناب قاسم اور جناب طیب اور حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ایک چارہ بیٹیاں نے نام اصول کافی دے اندر موجود نے ایک چارہ بیٹیاں نے نام باقر مجلسی صاحب نے حیات القلوب دے اندر لکھے نے اور قربان جاواں باقر مجلسی صاحب نے حیات القلوب دے اندر وظائف دے اندر لکھیا ہے اللہم صلی علی سیدہ زینب بنت محمد اللہم صلی علی سیدہ رقیہ بنت محمد اختلاف تو مک گیا دو ماں گھراں چار مان لیں اصول کافی حیات القلوب تہذیب احادیث الاحکام اور اہل سنت دے جڑی کتاب اٹھاؤ گے سیرت دی رسول اللہ دی چارے بیٹیاں لکھی ہوئی ہیں سیدہ زینب تو چھوٹیاں جناب حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دو ماں دا نکاح یکے بعد دیگرے جناب عثمان غنی دے نال ہویا تائی آپ نو ذو رین کیا جاندا ہے دو نوراں والے کیونکہ رسول اللہ دے دیاں دو لخت جگر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے عثمان غنی دے نکاح دے اندر آئیاں تائیں دے سید اعلیٰ حضرت فرمانے نے نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا امام حسین تو سی روایت علماء کو سنیا نے روایات امام حسن دے متعلق بھی موجود ہے امام حاکم نے امام حسن دے متعلق لکھیا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے حسن تے آپ دے شہزادے امام حسن یا امام حسین آپ دے پشت سوار ہو گئے اے دو تری جناب امامہ انہوں نے رسول اللہ اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں عورت دے غسل کفن اور تدفین دے جدو آقامات اسی پڑھاں گے نا تو سب تو پہلی دے جڑی دلیل ملے گی وہ جناب سیدہ زینب بنت محمد دے غسل کفن اور تدفین دی روایات ملن گیا جدو آپ دا وصال ہویا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج نے حکم دیتا کہ میری بیٹی نو غسل دیو جدو غسل دیتا جا رہا سی رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی زینب نو خالص پانی دے وچ بیری دے پتے پا کے غسل دینا اور 3 مرتبہ غسل دینا اور فرمایا آخری مرتبہ کافور ملنا اور فرمایا جدو غسل دے چکو پھر میں اطلاع کرنا غسل دے کے اطلاع کیتی گئی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیبن مبارک عطا کیتا فرمایا اس تیبن دے نال اپنی چادر مبارک دے نال فرمایا اے دے نال میری بیٹی زینب نو کفن دینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں نے آپ دے ایک نواسی دا نام ہے علی بن ابو العاص آپ دی ایک نواسی دا نام ہے جناب امامہ بنت ابو العاص پھر آپ دے نواسی امام حسن مجتبہ امام حسین شہید کربلا آپ دے نواسی سیدہ زینب بنت علی اور آپ دے نواسی جناب سیدہ ام کلثوم بنت علی اور قربان جاواں
یہ پتہ نے مولا علی دی بیٹی ام کلثوم جناب سیدہ خاتون جنت دے بطن عطر دے وچوں پیدا ہون والیاں رسول اللہ دی دوتری ادا نکاح پتہ کی دے نال ہویا ہے جناب سیدنا عمر فاروق دے نال عمر فاروق داماد علی و فاطمہ نے ہن ایک گل دسو جناب عمر فاروق دی زوجہ نے حضرت ام کلثوم انہاں دی والدہ نے جناب حضرت فاطمہ انہاں دے والد نے جناب حضرت علی تو ہن کیویں ہو سکتا ہے او عمر اپنی سس صاحبہ دے نال اتنا ظلم کر دے جڑا یار آ دین کہ دروازہ گرا دیتا معاذ اللہ مکان نو اگ لگان واسطے گئے میں گل دسو خان جتنے تسی بیٹھے ہو تواڈے جو جڑا ساریاں تو ماڑا بندہ ہے نا جڑا سمجھدا کہ میں ساریاں تو کمزور ہاں او دے کولوں میرا ایک سوال ہے کہ اگر او دی بیوی دے نال کوئی انج ظلم کرے او دے اتے دروازہ گرائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ جی میں یار آ دین پیٹ دے اندر لات مارے مکان نو اگ لگان دی دھمکی دے تے جڑا کمزور تو کمزور بندہ ہے کہ خیال نہیں وہ برداشت کر جا سی جی کیوں وہ آکھ سے میں کوئی ایڈا بغیرت ہاں میں مر جا سا یہی ہو سی نا مر جا سا پر بندے اتنا اکشن کہ بغیرت اپنی عزت نال ظلم ہوندہ بیخدہ رہا ماری جاسا نا میں اپنی بی بی دی عزت دا دفاع کرنا ہے تو میں کیا شیر خدا کی سمجھ دیں شیر خدا جنہاں دے اندر غیرت کٹ کٹ کے بری ہوئی اتنا ظلم رسول اللہ دی بیٹی اور انہاں دی بیوی دے نال ہوئے تے شیر خدا بیخ دے رہن یا شیر خدا ناک یا شیر خدا ناک اگر شیر خدا آکھ دیں تو مولا علی نے اتنا مظلوم اور بے بس ثابت نہ کر دوجی گل تو ساتھ میں وہ نظارے نہیں ویکھے جڑے صحابہ نے ویکھے کہ رسول اللہ کی میں جناب سیدہ فاطمہ دا احترام فرمان دے سن اٹھ کے کھلو جانا سفر تے جان لگیا سب تو آخری ملاقات جناب سیدہ فاطمہ دے نال کرنی واپس آنا تے پہلی ملاقات سیدہ فاطمہ دے نال کرنی اسا ویکھیا تے نہیں نا اسا سنیا ہویا ہے ایمان نال دسو ساڈے سامنے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی انہاں دی کرے بے ادبی گستاخی اسی برداشت کر لانگے جی تے رسول اللہ دے شہر مدینہ دے صحابہ نے اتنا بغیرت سمجھ لیا معاذ اللہ کہ انہوں نے سامنے رسول اللہ دی بیٹی نہ لیٹا ظلم ہوندہ رہا تے مدینے والے گھر مار کے بیٹھے رہے نا تے سارے قصے تے کہانیاں جدو بیٹیاں دے چھڑیے نا دھیاں دے چھڑیے تے سیانے آکھ دینے جڑے جوائی ہوندے نا وہ جمعہ نالو بالے پیارے ہوندے عمر فاروق تے جناب علی اور فاطمہ دے داماد نے دوجی گل ایک عجیب جا رنگ پیش کیتا جاندہ ہے کہ یزید آل بیعت دا دشمنہ اور آکھیا جاندہ ہے صحابہ تے صحابہ دی اولاداں یزید دے نال آئیاں یہ کوئی شک نہیں یزید آل بیعت دا دشمنہ اور ہاں ایک گل میں ڈنکے دی چوٹ تے کرنا چاہنا آکھیا جاندہ ہے یزید نو آل سنت اپنا امام مندن آل سنت دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں آل سنت دا یزید دے نال کوئی تعلق صحابی رسول ہونا دے دار کنال اس دور تو پیدا ہی نہ ہویا یزید رسول اللہ دے ظاہری زمانہ دے اندر صحابی رسول کی میں ہو گیا یزید دوسری گل یزید لعین جمہور آل سنت نے یزید دو تلانت کیتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ دوسری طرف گیا نہیں انہاں کیا کہ آلے قبلہ لعنت نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے دفاع امام غزالی بھی یزید دا نہیں کیتا دفاع انہاں بھی نہیں کیتا انہاں کوئی نہیں آکھیا بھی امیر المومنین یا چنگا نام نہ انہاں کیا نام لے کے لعنت نہ کرو کیونکہ رسول اللہ علیہ قبلہ دیتے لعنت کرن تو منع فرمایا ہے ان جا کیا کرو کہ جڑا امام حسین دا قاتل ہے اور جڑا اس قتل دے اندر راضی آؤ دیتے لعنت ہوگی امام غزالی دا موقف ہے باقی جمہور دا کی موقف ہے داتا صاحب کشف المعجوب دے اندر لکھ دینے اخذ اللہ من دون ابیہ خدا غارت کرے سوائے دے باپ دے
پتہ لگا داتا صاحب بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا بلا کھنالیاں دے خلاف نے. اور آپ نے لکھیا ہے داتا صاحب نے کہ جدو تک حق غالب رہا امام حسین نے تلوار نہیں کڈی، جدو باطل آیا تو امام حسین نے تلوار کڈ لی. امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء دے اندر لکھ دینے، آپ لکھ دینے لعنت اللہ علیہ و ابن زیاد و قاتلہو. آپ فرمانے نے یزید دے اتے لعنت، ابن زیاد دے اتے لعنت، اور امام حسین دے قاتلان دے اتے لعنت. اہل سنت دی ایک معتبر ترین عقائد دی کتاب شرح عقائد نصفی درس نظامی دے نصاب دے اندر شامل ہے. جدو تک کہ کتاب نہ پڑھ لوے مولوی عالم نہیں بندا. امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ اے دے اندر اہل سنت دا عقیدہ کی لکھ رہے ہیں. نہ صرف یہ دسنا چاہنا ماں آپ لکھ دینے یزید دا ذکر کر دیا ہویا لکھ دینے فَنَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي إِيمَانِهِ. وہ آخ دینے سی یزید دی شان دے اندر کوئی توقف نہیں کر دے، بَلْ فِي إِيمَانِهِ بلکہ سی وہ دے ایمان دے اندر بھی خاموشی نہیں رکھ دے، توقف نہیں کر دے. لعنت اللہ علیہ وعلی انصارہ وآوانہ. آپ لکھ دینے یزید دے اتے لعنت، او دے مددگارہ تے لعنت، او دے حمایتیاں دے اتے لعنت. یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. اور یزید صرف اہل بیت دا دشمن نہیں، یزید اہل بیت دا بھی دشمن ہے، یزید صحابہ دا بھی دشمن ہے. اٹھا حدیث دیاں کتاباں، تاریخ دیاں کتاباں اٹھا، صحیح حدیث دے اندر موجود ہے کہ قتل حسین تو بعد یزید دا ظلم رکیا نہیں. انہیں فوج بھیجی مدینہ منورہ تے چڑھائی کی تھی. 3 دن مسجد نبوی دے اندر یزید دی فوج دے گھوڑے بننے گئے. مسجد نبوی دے اندر 3 دن اذان اور جماعت نہیں ہوئی. حضرت سعید ابن مسیب روایت کر دینے کہ جدو یزیدی فوج نے مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بننے، اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی. آپ فرمانے نے میں پاگل بن کے مسجد نبوی دی اس گٹھ چریا جتھے رسول اللہ دا گنبد خضرا ہے. آپ فرمانے نے جدو نماز دا بیلا ہوندا میں گنبد خضرا چو اذان دی آواز آندی آئی، نماز دی آواز آندی آئی. میں کیا جلیا کیویں نہ آوے، زندہ دیتے نماز فرض ہے تے 2 یا 2 تو زیادہ ان تے جماعت تے گنبد خضرا چترا ہے رسول اللہ ابو بکر عمر تے سعید ابن مسیب آخدن میں ادھی اقتداء چ نماز پڑھتا رہا. پتہ لگا یہ نجدی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے آپ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدینہ منورہ دے اندر 700 صحابہ اکرام نو یزیدی فوج نے شہید کیتا. کتنے؟ 700 صحابہ اکرام. کربلاچ 72 اہل بیت دے شہید ہوئے اور دیگر تعداد ملا کے با اختلاف روایت 144 دی روایت بھی 140 دی بھی ہے 120 دی بھی ہے. 72 اہل بیت دے لوگ آئے. باقی جتنے شہید ہوئے 120 40 44 انہاں ساریاں دی عظمت نو سلام. یزید دی صرف انہاں نال ہی عداوت نہیں، مدینے دے صحابہ دے نال بھی عداوت. 700 صحابی شہید کیتا.